پھر بنو عباس کی تاریخ ہے. شروع میں بنو امیہ ہی ہے نا, پتہ ہے آپ لوگوں کو نا شروع میں کون آئے ہیں؟ بنو امیہ سے پہلے بھی شروع میں خلافت راشدہ ہے. آپ لوگوں کو بتایا تو تھا خلافت راشدہ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال ہے. خلافت راشدہ کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 20 سال ان کے گزرے ہیں 60 تک. 60 کے بعد پھر بنو امیہ شروع ہوتا ہے یزید کا. پھر اس کے بعد یزید کے بعد پھر جتنے بنو امیہ کے وہ ہے. ارے یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اختلاف رہا ہے, اور سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ جو ہے واقعہ کربلا ہے. بعض لوگ جذبات میں آ کے واقعہ کربلا کے جو ظلم و ستم ہے اس کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اہل بیت ساری اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی ان کے بس میں ہوتا تو نہ خواتین کو چھوڑا ہے نہ بچوں کو چھوڑا ہے. اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دخل نہیں ہے. اس میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یزید وغیرہ اس میں ملوث نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو یقینی ہے نا کہ دور کس کا تھا؟ یزید کا تھا, اور یزید نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. یہ تو پھر اللہ کے نبی کی اولاد کی خصوصیت ہے کہ لوگوں نے اس کو کیا رکھا؟ زندہ رکھا. غلط رکھا صحیح رکھا یہ الگ مسئلہ ہے. ماتم کرنا اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن فی نفسی ظلم جو ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے. اس ظلم کو آپ نے کم نہیں کرنا ہے جذبات میں آ کر. بعض لوگ جذبات میں آ کر یزید کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ان کے اولاد کے ساتھ, ان کے اہل بیت کے ساتھ. تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے کہ وہ آئے بھائی, بلایا ان کو, آ گئے. کیا آنے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ ایسے بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہاں تک کہ ان کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کی قبر کی جگہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے. وہ تو قبیلے بنو اسد پھر درمیان میں آیا اور انہوں نے پھر وہ مٹی سونگی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا جو مسئلہ ہے وہ اعتدال کا ہے. نہ وہ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں نہ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حق پر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا بھی صحیح نہیں ہے. وہ صحابی ہے, اور صحابہ کے بارے میں کیا اہل سنت کا مسئلہ ہے؟ الصحابۃ کلھم عدول, سارے کے سارے وہ عادل ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس طرف کھڑے ہو کر ان کی شان میں گستاخی کرے. لیکن والو وہ جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ وہ اخبار ہے. وہ واقعات جو ہے وہ تاریخ ہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بڑھائی ہے. اگر اس کی تحقیق کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح. میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کیا پروپیگنڈا ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں پروپیگنڈا یہ ہوا کہ اگر کسی نے دودھ پی لیا بکری کا یا دودھ پی لیا گائے کا تو سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ حرمت رضاعت ان میں. بھئی اگر اب دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے, تو اس پہ تو پھر یہ کہ نسل انسانی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ کیا چیز ہے؟ پروپیگنڈا ہے. لوگ باتیں کیا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ وہ روایت سیر اعلام نبلا کی ہے اور وہ روایت کے آگے منقطع ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان ساری چیزوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. ایک تو وقت ضائع کرنے والے بعد دوبارہ آپ شروع کر دیتے ہیں. آپ 1400 سال کے بعد کیا فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں؟ یہ بات تو کیا ہو چکا ہے, خیرتے ہو چکی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
اجتہادی غلطی پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے. اور واقعی کربلا جو ہے وہ میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں اسلام میں کہتے ہیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ایک دردناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. لیکن اس کے لیے جو ماتم کا طریقہ ہے اور جس انداز سے اس کو زندہ رکھا گیا ہے اور جس انداز سے دوسری طرف جو صحابہ ہے جلیل القدر ان کی شان میں جو گستاخی ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں.